अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों फिर हम आप लोगों के लिए सब्जेक्ट इलाज बित तदबीर से रिलेटेड एक टॉपिक जो हमने पिछली बार लास्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था, हम लोगों ने पढ़ा था कई, जिसको वोमिटिंग और इमेसिस भी कहते हैं। उसके बारे में हम लोगों ने नौयत अमल पढ़ी थी, तारीफ़ पढ़ी थी, उसके अगराज़ व मकासिद, उसके मुज़र असरात के पहल जो थे उसके ऊपर हम लोगों ने गुफ्तगू की थी। हम लोगों ने पढ़ा था मुफीद क़य की अलामतें क्या होती हैं, रद्दी क़य की अलामतें क्या होती हैं। फिर उसके बाद अब जो हम लोग शुरू करेंगे ये क़य का दूसरा पार्ट, पहले पार्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसके ज़रिए से आप हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद ये दूसरा पार्ट क़य का है, इसको देखें तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। हम लोगों ने मुफीद क़य की अलामतें पढ़ी थी और रद्दी क़य की अलामतें पढ़ी थी। उसके बाद कंट्रा इंडिकेशन की बारी आती है कि क़य जो है किन किन हालात के अंदर कौन सी हालतें हैं जिनमें क़य मना है और वो हालतें ममनुआत में से हैं। बाज़ अमराद और हालात में क़य जो है क्या है, मना है, उसमें क़य नहीं कराना चाहिए इलाज के तौर पर, वरना नुकसान का पहलू ज़्यादा रहता है। जैसे फतक है, हर्निया, वर्म हलक है, खुरूज मक़ाद है, ज़बूल है, नुतूए रहम है, प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस, ज़ोफ़ मैदा व अमा है, इसक़ात हमल है, दौरान हमल भी क़य नहीं कराना चाहिए, नफ्सुद्दम में भी क़य नहीं कराना चाहिए, मर्द सिल हो, ट्यूबरकुलोसिस पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, उस सूरत के अंदर भी क़य नहीं कराना चाहिए। अमराज़ उज़्न और ऐन में, ठीक है, सीने का तंग होना या पतला होना, इन दोनों सूरत के अंदर भी क़य नहीं कराना चाहिए। पर्दे मराक़ का लागर होना या कमज़ोर होना, इस सूरत के अंदर भी क़य नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को क़य मुश्किल से आती हो उनको भी इलाजन क़य नहीं कराना चाहिए। किल्लत फुज़लात और मादा फासिद मादा की कमी हो किसी के बदन के अंदर, या फुज़लात की कमी हो, तो उसमें भी उन लोगों को भी क़य का मशवरा नहीं देना चाहिए। जो लोग क़य के आदी नहीं हैं और उन्हें इस कदर क़य नागवार है, क़य होती नहीं है, उनकी तबीयत बिगड़ सकती है और आज़ाए तनफ़ुस क्या हो सकते हैं, उनके आज़ाए तनफ़ुस और उसके उरूक़ मजरूह हो सकते हैं, तो इन लोगों को भी क़य नहीं कराना चाहिए। अनुरिस्मा की सूरत में, सलावत शरियान की सूरत में भी क़य नहीं कराना चाहिए, जिसकी वजह से उरूक़ के फटने का अंदेशा रहता है, तो इससे क़य से परहेज़ करना चाहिए। तो ये वो तमाम हालतें थी जिनमें क्या है, क़य से परहेज़ करना चाहिए। अब बारी आती है कि इलाजन क़य कौन से औक़ात में करना चाहिए, बेहतर वक्त कौन सा है, मौसम कौन सा है कि जिसमें क़य कराई जाए और मुकम्मल फ़ायदा हासिल हो। तो इब्न सीना के मुताबिक क़य करने के लिए बेहतरीन ज़माना मौसम गर्मा है, गर्मी का मौसम और बहार का मौसम है, मौसम बहार और मौसम गर्मा है। दिन के औक़ात में अगर वक्त देखा जाए तो दोपहर का वक्त सबसे बेहतर वक्त है, क्योंकि इस वक्त में हरारत भी क़य के लिए मुआविन होती है। जब हरारत बढ़ेगी तो बदन में हैजानी कैफियत, अखलात के अंदर हैजान पैदा होगा, जो फासिद मादे हैं वो उखड़ कर आएंगे, जिसकी वजह से मुकम्मल फ़ायदा हासिल हो सकता है। लेकिन अगर नहार मुँह क़य करना चाहे तो फिर 8 से 9 बजे तक करना चाहिए। अगर कोई सर्द मिजाज का शख्स है, ऐसा शख्स है, मरीज़ है जिसकी मिजाज सर्द है, तो इन लोगों को करना चाहिए। लेकिन सर्द मिजाज के अलावा जो दूसरे मिजाज वाले लोग हैं, इनको नहार मुँह क़य नहीं करना चाहिए। अगर इन अमराज में तेज़ दवाओं से क़य कराना मतलूब हो तो नहार मुँह क़य करा सकते हैं। अल्लामा नफीस के मुताबिक क़य कराने का बेहतरीन ज़माना और मौसम जो है वो मौसम रबी है, क्योंकि इन दोनों मौसमों में मवाद रक़ीक़ होते हैं, इनको निकलना आसान होता है
اس کے علاوہ سینے کے اعضاء جو ہوتے ہیں وہ نرم اور ڈھیلے ہوتے ہیں، قے کے جھٹکوں سے ان کے عروق کے اوپر بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا ہے، نقصان کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس موسم میں صفرا زیادہ بنتا ہے، اور صفرا کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی قوت اوپر کی طرف میلان رکھتی ہے، اس لیے اس موسم میں قے کرنا بہتر ہوگا اور صفرا آسانی سے زیادہ خارج ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ابن سینا کے نزدیک موسم گرما اور موسم بہار میں قے کرانا بہتر ہے، دن کا دوپہر وقت ہو، اور اگر کوئی نہار منہ اور سرد مزاج والا شخص ہے تو اس کو جو ہے 8 بجے قے کرانا چاہیے۔ نہار منہ ہی لوگ کر سکتے ہیں، وہ سرد مزاج کے علاوہ دوسرے شخص نہار منہ قے نہ کریں تو بہتر ہے۔ علامہ نفیس کے مطابق قے کرانے کا بہترین زمانہ کون سا ہے؟ وہ موسم ربیع ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ موسم ربیع بہتر زمانہ ہے، اس لیے کہ اس موسم میں مواد جو ہوتا ہے، مواد فاضلہ جو ہیں فاسدہ یا فضلات رقیق ہوتے ہیں، اور صدر سینے کے اعضاء بھی نرم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے قے کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور فاسد مواد جو ہے آسانی سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اس موسم میں صفرا زیادہ بنتا ہے، جس کی وجہ سے صفرا بھی خارج کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے اس موسم میں، اس لیے قے کرا سکتے ہیں۔ قے کا التزام، یعنی جب قے کرائی جائے تو پھر کیا طریقہ رہے گا، کیسے کرائی جائے؟ تو بغرض حفظ صحت، یعنی صحت کی حفاظت کے لیے جو شخص قے کرنا چاہتا ہے تو وہ 2 مرتبہ لگاتار قے کرے۔ اس کا کیا فینومینا ہے کہ اگر پہلی دفعہ پوری طریقے سے مادہ کا استفراغ نہیں ہو پائے گا، جسم سے فاسد مواد نہیں نکل پائیں گے، فضلات نہیں خارج ہو پائیں گے، تو دوسری دفعہ قے کرنے سے پوری طریقے سے وہ کیا ہے، خارج ہو جائیں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ قے کرنے کے بعد معدہ کے اندر گرے ہوئے جو فضلات ہوتے ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں، جب دوبارہ قے کرے گا تو بھی وہ نکل جائیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ غلیظ اور لیسدار خلط بھی معدہ میں پائی جاتی ہے جو آسانی سے خارج نہیں ہوتی ہے، چپکی ہوئی ہوتی ہے، تو جب ایک بار قے کرے گا تو وہ ہلکی اکھڑے گی، اور دوبارہ جب قے کرے گا تو وہ نکل کر خارج ہو جائے گی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ معدہ کے اندر کچھ غلیظ اور لیسدار خلط بھی پائی جاتی ہے جو پہلی بار میں آسانی سے خارج نہیں ہو پاتی، لیکن ان کے اجزاء میں جب تحریک پیدا ہوتی ہے تو اس میں خارج ہونے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، لہذا دوسری مرتبہ قے کرنے سے مواد آسانی سے خارج ہو جاتا ہے اور قے کا مکمل فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ قے کے آداب و احکام کیا ہیں؟ کیا کیا چیزیں پیش نظر رکھی جائیں گی جب ایک شخص، ایک مریض قے کرے یا معالج جو ہے کسی کو قے کرائے؟ تو مریض کو جس کو قے کرانا ہے اس کو 1 دن پہلے کھچڑی اور نرم غذا کھلائی جائے۔ نرم غذا کی وجہ سے اس کا ہاضمہ صحیح ہو جائے گا، اور جو تخمہ وغیرہ یا کوئی فوڈ پوائزننگ یا بدہضمی یا سوء ہضم پیدا نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے قے کے اندر نقصان ہوتا ہے۔ اخلاط میں ہیجان پیدا کرنے کے لیے کیا ہے؟ اخلاط کوئی فاسد خلط جو ہے اس کے اندر ہیجان پیدا کرنے کے لیے قے سے قبل تھوڑا پہلے ہلکی پھلکی ورزش کر لینا چاہیے۔ قے سے قبل پہلے پیٹ اور آنکھوں پر پٹی باندھ لینا چاہیے تاکہ آنکھوں اور آنتوں کو نقصان نہ ہو، کیونکہ جب ہم آنکھوں پر یا پیٹ پر پٹی باندھ دیں گے تو قے کے جو جھٹکے ہیں، جو ان کے انعکاسی عمل ہے GIT کا، تو اس کی وجہ سے آنکھوں پہ اثر نہیں پڑے گا اور پیٹ کے جو عضلات ہیں ان میں اندر کھچاؤ نہیں پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ سب فائدے رہیں گے۔ کبھی کبھی تو ایسے آ جاتی ہے دوائیں استعمال نہیں کرنا پڑتی ہیں، لیکن بعض اوقات مقی ادویہ استعمال کرا کے قے کری جاتی ہے، تو مقی ادویہ استعمال کرائیں یا دوسرے طریقوں سے قے کرانے کی کوشش کی جائے۔ کون کون سے طریقے ہیں؟ جیسے گرم پانی سے حمام کرانے سے بھی قے آ جاتی ہے، کیونکہ اس سے مادہ میں ہیجان پیدا ہوتا ہے اور قے آ جاتی ہے۔ بعض اوقات معدہ اور ہاتھ اور پاؤں کے تلووں کی، ٹھیک ہے، معدہ اور ہاتھ اور پاؤں کے تلووں کی سکائی سے بھی قے آ جاتی ہے، اس میں دوائیں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ کبھی کبھی دوائیں استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں نمک ہے، رائی سفید ہے اور آب ترب ہے، یہ چیزیں استعمال کر کے قے لائی جا سکتی ہے۔ قے سے غذا اور تدابیر قے سے پہلے کیا کی جائے گی؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی قے سے پہلے کھانا کھائے تو کس طریقے کا کھانا کھائے؟
कितना पहले खाए, ये सब चीज़ें हैं कि नंबर 1 जिस शख्स को या जिस मरीज़ को कै करने का इरादा हो तो उसे चाहिए कि उस वक्त जो ग़िज़ा खाए तो उसे बहुत ज़्यादा चबा कर ना खाए, क्योंकि यहाँ पर ग़िज़ा खाने का मकसद जो है हज़म करना नहीं है बल्कि खारिज करना है, उसे इस्तिफ़राग करना है। तो चबा कर, जब बहुत ज़्यादा चबा कर खाएगा तो अज्जा जो हैं बारीक हो जाएंगे ग़िज़ा के, जो हज़म हो सकते हैं जल्दी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कैसे कबल ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाएँ जो मुख्तलिफ़ अनवा और अक़साम की हों, तरह तरह की हों और ज़्यादा मकदार में हों, ताकि मैदा जो है उसे शौक़ से खारिज कर सके, ग़िज़ाओं को खारिज करने पर मजबूर हो। तीसरे नंबर पे कै के वक्त दवाएँ मुक़ी जो होती हैं, दवाएँ मुक़ी जो होती हैं कै कराने वाली, पीने के बाद मुनासिब यह है कि कै करने वाला कुछ दौड़े और भागे और हल्की फुल्की बदनी रियाजत करे, ताकि अखलात फासिदा के अंदर हैजान पैदा हो और फासिद मवाद आसानी से निकल सके। ऐसे लोग जिनको कै कराना मुनासिब नहीं है लेकिन कै कराने की ज़रूरत ज़्यादा है, नागुरेज़ है, कोई चारा नहीं है, तो इन लोगों को डायरेक्ट कोई दवा कै वाली नहीं दी जाएगी, पहले इनको कै कराने पर आमादा किया जाएगा। इसके मकसद के लिए इनको नरम और मीठी चिकनी ग़िज़ाएँ खिलाई जाएँ और जब उनके वो आमादा हो जाए कै करने पर फिर उन्हें कै कराई जाए, उनके अंदर कै की सलाहियत पैदा हो जाए तो कै कराई जाए। ऐसे लोगों को कै कराने से पहले रियाजत और शदीद तहरीक से रोका जाएगा, हरकत करने से रोका जाएगा कि वो आराम से बैठे और कोई मशक्क़त वाला काम ना करें। हार मिजाज अशख़ास में कै के बाद हम्माम और ताम जो है उसका माकूल इंतज़ाम कराया जाए, उनको हम्माम कराया जाए और उनको खाने पीने का उनका इंतज़ाम किया जाए। कै करने के लिए दोपहर का वक्त मुनासिब है, ठीक है, और बारिद मिजाज अशख़ास जो है वो नहार को भी कै कर सकते हैं। मौसम गर्मा में कै बहुत मुफीद है, जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ के आए थे। जो दवाएं कै के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वोमिटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो अपनी नौइयत अमल के एतबार से 3 तरह की होती हैं। मदारिज मुक़ियात, अक़साम मुक़ियात, यानी जो दवाएं हम कै लाने के लिए कै आवर होती हैं, कै लाने वाली होती हैं, वो अपनी नौइयत अमल के एतबार से 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 वो दवा होती है जो हल्की फुल्की कै लाती हैं, इनको मुक़ियात ज़ईफ़ा कहते हैं। जैसे गर्म पानी से किसी को गर्म पानी पिलाएं तो उबकाई के साथ हल्की कै आ जाएगी। माउ शईर है, शिकंजबीन है, जोशांदा शिफ्ट है, धनिया का जोशांदा, ठीक है, और नमक ताम है, इन वगैरह को पानी में मिला कर पिलाएं तो मुक़ियात ज़ईफ़ा जो है वो आएगी, हल्की कै आएगी। दूसरी किस्म की दवाएं वो होती हैं जो मुतवस्सित औसत दर्जे की कै के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उन्हें हम मुक़ियात मुतवस्सिता कहते हैं। औसत दर्जे की मुक़ियात, इनमें से बेखे खरबज़ा है, नरगिसी प्याज है, और इसी तरीके से बेखे खियार है, फिटकरी है, उनसुल दश्ती है और राई है, और आब तुरब सब्ज़ है। ये 60 ग्राम आब तुरब सब्ज़, शिकंजबीन 30 ग्राम में हल करके सब चीज़ों को पिलाएंगे तो फिर कै आती है। तीसरी किस्म मुक़ियात क़विया की है, बहुत ज़्यादा कै करने की अगर कहीं ज़रूरत है तो उस सूरत के अंदर इन अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए। खरबक है, कुंदुश है, हींग है, तुख्म तुरब है, जौज़-ए-बुआ है और तूतिया आधा रत्ती को गर्म पानी 150 मिलीलीटर में मिलाकर पिलाएंगे। इसके अलावा राई सफ़ेद 3 ग्राम, नमक ताम 10 ग्राम, दोनों को 1 लीटर पानी में जोश देकर शिकंजवी 20 ग्राम में हल करके पिलाएंगे तो इस सूरत के अंदर भी कभी कै आएगी। अब कै के बाद क्या तदाबीर इख्तियार करेंगे, क्या क्या हैं वो बताते हैं। मैनेजमेंट आफ्टर एमेसिस, कै करने के बाद गर्म पानी में थोड़ा सा सिरका मिलाकर कुल्ली कराना चाहिए, चेहरा और मुंह धोना चाहिए ताकि उससे सर का भारीपन और चेहरे के अंदर जो खिंचाव है वो सब सही हो जाए। अगर कै के बाद प्यास का गलबा हो मरीज़ को तो अर्क़े कासनी है, आब सेब है या शरबत अनार का पानी मिलाकर थोड़ा थोड़ा पिलाना चाहिए। नंबर 3, कै के बाद अगर भूख का गलबा हो तो अच्छी और लजीज ग़िज़ा खाने को दी जाए, ठीक है। नंबर 4, अगर जहरीली चीज़ खाने की वजह से कै कराई गई है, किसी ने कोई जहर खा लिया या कोई टॉक्सिक चीज़ खाई है
تو قے کے بعد دودھ اور گھی ملا کر پلا دینا چاہیے، تاکہ جو اندر جو زہریلا مادہ ہے پھر وہ نکل جائے، دوبارہ پھر سے قے کرا دینا چاہیے تاکہ وہ زہریلا مادہ پیٹ کے اندر باقی نہ رہے۔ یا نارجیل دریائی 2 گرام دودھ نصف لیٹر میں جوش دے کر پلانا چاہیے۔ نمبر 5، اگر قے کے بعد درد سر کی شکایت ہو تو جوشاندہ بابونہ سے استنشاق کرائیں، ناک کے ذریعے سے اس کو جو ہے اوپر کی طرف کھینچیں۔ نمبر 6، قے کے بعد آرام و سکون اختیار کرنا چاہیے، بہت زیادہ کوئی ورزش والا کام، چلنا پھرنا، کوئی ریاضت وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 7، تقویت معدہ، چونکہ معدہ کے اندر ذوف لاحق ہو جاتا ہے، ہلکا پھلکا اس کا مادہ کھینچ کے نکلتا ہے، اس کے اوپر زور پڑتا ہے، تو تقویت معدہ کے لیے جوارش مستگی ہے یا جوارش آملہ کا کھلانا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اب شرائط قے کیا ہے؟ قے کرانے کے دوران کنڈیشن آف ایمیسس کیا کیا ہیں، کیا کیا شرائط کو مد نظر رکھ کے قے کرانا چاہیے؟ امتلا کی صورت میں جب قے کرانا چاہیے جب بدن مواد سے خالی ہو، تو ایسی صورت میں قے نہیں کرانا چاہیے۔ جب جسم کے اندر مواد ہو، اخلاط فاسدہ موجود ہوں، فضلات موجود ہوں، تو اس صورت کے اندر قے کرانا چاہیے۔ اگر بدن مواد سے خالی ہے تو قے نہیں کرانا چاہیے۔ نمبر 2، بدن اگر کمزور ہو تو قے نہیں کرانا چاہیے، کوئی لاغر آدمی ہے، بہت زیادہ ضعیف آدمی ہے، بچہ ہے، تو اس صورت ان دونوں میں قے نہیں کرانا چاہیے۔ اگر مریض کا مزاج بہت زیادہ گرم ہے یا زیادہ سرد ہے تو بھی قے نہیں کرانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، جسمانی حالت دیکھ کر قے کرانا چاہیے۔ اگر مریض کا جسم بہت دبلا پتلا ہے یا بہت موٹا ہے تو بھی قے کرانا مناسب نہیں ہے۔ ان سب کو مد نظر رکھ کے مریض کے اوپر قے والا عمل کرنا چاہیے۔ اعراض لازمہ، کچھ لوگوں میں ایسے عوارضات جو قے کے بعد پیدا ہو جاتے ہیں، مثلاً آنت میں زخم کا پیدا ہونا، طبیعت کا نڈھال ہو جانا، غشی کا آ جانا، ایسے لوگوں کو استفراغ کے لیے قے نہیں کرانا چاہیے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو ایک بار قے کرائی گئی تو یہ بے ہوش ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، یا ان کو قے کرائی گئی تھی، بہت زیادہ ان کے اوپر طبیعت ان کی بیکار ہو گئی، نہال ہوئے، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا، ہاتھوں میں زخم ہو گیا تھا، تو ایسے لوگوں کو قے نہیں کرانا چاہیے۔ عمر کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بچوں اور بہت زیادہ عمر رسیدہ لوگوں کو قے نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ ان بچوں کے اندر جو ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا عمل چل رہا ہوتا ہے، قے کرانے سے ان کو زیادہ نقصان ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ وقت کیا ہے؟ شدید سردی میں قے نہیں کرانا چاہیے، بہت زیادہ گرمی ہے تو اس صورت کے اندر بھی قے نہیں کرانا چاہیے۔ شہر اور ملک، ایسے شہر یا ملک میں جو زیادہ سرد ہو یا گرم ہو، وہاں کے لوگوں کو علاجاً قے کرانا مناسب نہیں ہے۔ عادت دیکھیے، عادت میں کیا ہے، جو لوگ قے کے عادی نہ ہوں ان کو بھی زیادہ تیز اور کبھی دوا دے کے قے نہیں کرانا چاہیے۔ پہلے بتایا تھا کہ ان کو جو ہے قے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا کریں اور ان کو آمادہ کریں قے کرانے پر، طبیعت کو ان کی، پھر اس کے بعد قے کرانا چاہیے۔ ایسے پیشے جن سے وابستہ افراد کے مواد بکثرت تحلیل ہو جاتے ہیں ان کو قے نہیں کرانا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے اندر اخلاط فاسدہ یا فضلات جو نقصان دہ بدن کو نقصان دیتے ہیں وہ موجود نہیں ہیں، تو قے کرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وجہ سے ان لوگوں کو قے نہیں کرانا چاہیے۔ اب قے کے عوارضات اور ان کا علاج، کمپلیکیشن اینڈ مینجمنٹ۔ کمپلیکیشن ہو جاتے ہیں قے کے بعد تو ہم ان کو کیسے سدھاریں گے، اس کے بارے میں یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اگر قے آور دواؤں سے قے نہ آئے اور بے چینی بڑھ جائے، ہم نے دوا بھی دے دی ایک مریض کو لیکن اس کو قے نہیں ہو رہی ہے اور بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر آدھا لیٹر پانی میں نمک 2 گرام اور روغن بادام 20 ملی لیٹر ملا کر پلائیں، یا تو قے ہو جائے گی یا پھر اجابت آ جائے گی، جو اس کی بے چینی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کا قرب اور اضطراب کیا ہے دور ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قے کرنے کے بعد پسلیوں کے نیچے کھچاؤ اور درد محسوس ہونے لگتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر روغن گل گرم کر کے مالش کریں گے اور گرم پانی میں کپڑا نچوڑ کر سکائی کریں گے، تو یہ پسلیوں کا درد اور کھچاؤ کیا ہے صحیح ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے معدہ میں سوجش ہو جاتی ہے قے کرنے کے بعد، تو مغز بادام 10 ملی لیٹر، مغز کدو 3 گرام، مغز تخم خیارین 3 گرام کو پیس کر شیر گاؤ 52 ملی لیٹر میں حل کر کے مصری 20 گرام ملا کر کے پلائیں گے۔
اس کے علاوہ مقام معدہ پر روغن بنفشہ لگائیں گے تو معدے کی سوجش کیا ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بسا اوقات قے کرانے کے بعد ہچکی لاحق ہو جاتی ہیں، ہچکیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو ایک ایک گھونٹ گرم پانی پلائیں گے گھونٹ گھونٹ کر کے تو صحیح ہو جائیں گی۔ اگر شدید ہچکی لاحق ہو گئی ہے تو آش جو پلائیں گے تو اس سے بھی ہچکی صحیح ہو جاتی ہیں۔ اگر قے ضرورت سے زیادہ ہو، یعنی قے کرائی اب وہ بند ہی نہیں ہو رہی ہے، مسلسل ہوتی جا رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر الائچی سفید مستگی رومی میں پیس کر جوارش عود ترش ملا کر کھلائیں گے تو قے جو ہے بند ہو جائے گی۔ اگر قے کرائی گئی، دوائیں دی گئیں، قے ہو گئی، اس کے بعد قے خون کی قے ہونے لگی، ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر شیر زرشک 3 گرام، شیر بیخ انجبار 3 گرام، شیر تخم خرفہ سیاہ 3 گرام، ان کا پانی میں نکال کر گلے ارمنی جو ہے چھڑک کر شربت انارین 20 ملی لیٹر ملا کر اس کو پلائیں گے تو اس کو فائدہ کرے گا اور مفید ہوگا۔ نمبر 7، اگر قے کے بعد تشنج، جھٹکے آنے لگیں یا تمدد ہو جائے، اگڑائی کڑاپن ہو جائے یا راشا کبھی طاری ہو جائے پورے جسم کے اندر یا پورے کسی عضو کے اندر، یا اختلاج لاحق ہو جائے، کہیں پر کا گوشت پھڑکنے لگے، تو ایسی صورت کے اندر ہاتھوں کو بغل سے لے کر کلائی تک، بغل سے باندھنا شروع کریں گے کلائی تک، اور پیروں کو کجران یا ران کی گلہری جسے بولتے ہیں وہاں سے لے کر کے ٹخنوں تک باندھ دیں گے، اور اس کے بعد میدا جو اسٹمک ہے اس کے اوپر روغن ہنا، ٹھیک ہے، اور چمیلی کی مالش کریں گے تو اس صورت کے اندر یہ مفید ہے۔ تو دوستوں یہ پورا ٹاپک جو ہے کور ہو گیا ہے، جس کا پہلا پارٹ جو تھا وہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، بتایا تھا، اور یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ تو ہم اس کے پہلے پارٹ کا لنک یہاں پر دے دیں گے ڈسکرپشن میں، تو آپ لوگ جو ہیں وہاں سے پڑھ لیں، اور دوسرا پارٹ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم۔